أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک، اس سرزمین کو اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے اور ان کی تعلیمات سے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ ازاری سے منور کر سکیں. آج کی شب ماہ محرم کا آغاز ہے. اہل بیت علیہم السلام کے گھر میں سوگ کی فضا ہے. یقیناً یہ ایام اللہ ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں کہ جن کی تعظیم کا ہم کو حکم دیا گیا کہ ان کے اندر وہ توانائی موجود ہے، وہ طاقت موجود ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک کر سکتے ہیں. تمام میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا اور مقدماتاً اس بات کو شاید بیان کرنا ضروری ہو تاکہ میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر جو سامعین موجود ہیں ان کو آمادہ کیا جا سکے ان ایام میں جو آگے ہمارے سامنے موجود ہیں. دیکھیں، پورا سال اللہ کا سال ہے، تمام راتیں اللہ کی راتیں ہیں، تمام ایام اللہ کے ایام ہیں، جتنے مہینے اللہ کے مہینے ہیں. لیکن ان میں سے بعض ایسے ایام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ خود سے منسوب قرار دیتا ہے. بعض ایسے ایام ہیں کہ جو اتنا اہتمام اہل بیت علیہم السلام نے ان کا کیا، تاکید کی ان ایام کو منانے کی، ان کے استقبال کے لیے، ان کے وداع کے لیے، خود ان ایام کو گزارنے کے لیے باقاعدہ احکامات آئے، دعائیں آئیں، آداب بیان کیے گئے. تو یقیناً ان کا جو حساب ہے وہ دوسرے سال کے دوسرے ایام سے فرق کرتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو اصول ہیں، ان کے مطابق خداوند متعال نے زمین میں کسی بھی چیز کو عدل کے برخلاف، اس کی جائگہ، اس کی اہمیت کے برخلاف اس کا مقام قرار نہیں دیا. انسان کو جو حیثیت حاصل ہے، یقیناً اس کے پیچھے کچھ مصلحت، کچھ اسباب موجود ہیں. کس کو کس کے اوپر فوقیت دی گئی، کس بات کو کس بات کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے، کس زمین کو کس زمین کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے، کس زمانے کو کس زمانے کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے، یہ سب کا سب بلا سبب نہیں ہے. اس کے پیچھے علت موجود ہے، اس کے پیچھے ایک کاز ہے. خداوند متعال نے اس سبب کے حساب سے، یعنی جتنی اس کی ارزش تھی، جو اس کی حقیقت تھی، اس کے مطابق اس کو اس دنیا میں بھی اہمیت دی ہے. لہذا یہ ایام جو ایام اللہ کہلاتے ہیں، چاہے وہ ایام حج ہوں، چاہے ماہ رمضان ہو، چاہے ماہ محرم ہو، ان کے اندر اتنی توانائی ہے. یعنی ہم اگر اس
فلسفے کے پیچھے جائیں کہ بالآخر وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کو اس دنیا کے اندر عند اللہ محبوب قرار دیتی ہے باقی ایام کے نسبت، باقی مکانوں کی نسبت، باقی انسانوں کی نسبت، باقی اشیاء کی نسبت، تو وہ چیز ہے کہ یہ چیز کتنی قریب ہے پروردگار عالم کے اور کتنا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے، یعنی اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکے اس انسان کو۔ خب یہ ایام، یہ ماہ محرم کے ایام، یہ ماہ سفر کے ایام جو اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری سے منسوب ہے، یہ ایام در حقیقت ایام اللہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی توانائی موجود ہے کہ باقی سال کے نسبت، سال کے دیگر ایام کے نسبت، سال کے دیگر راتوں کی نسبت زیادہ سرعت کے ساتھ، زیادہ وسعت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ اس طرح روایات میں ہے کہ کوئی شخص پورے سال معافی مانگتا رہے اور بخشا نہ جائے، لیکن اگر روز عرفہ بھی نہ بخشا جائے تو اہل بیت کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور عرفا انہی اہل بیت کی انہی روایات کی بنیاد پر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں ایک راستہ ایک اور ہے اس کے پاس بخشنے کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سید الشہداء علیہ السلام کا دروازہ، وہ رحمت اللہ الواسعہ ہے کہ انسان اگر اس راستے سے منسلک ہو جائے تو اگر عرفہ میں بھی بخشا نہ جائے تو سید الشہداء علیہ السلام کی یہ عزاداری، ان سے یہ توسل، ان سے یہ اپنے آپ کو جوڑ دینا اتنا باصلاحیت ہے، اتنا ارزش مند ہے کہ اس انسان کی بھی بخشش کا سبب قرار پا سکتا ہے۔ تو اب جن ایام میں ہم داخل ہو رہے ہیں یقیناً باعظمت ایام ہیں۔ یہ ایام یقیناً ایک جانب اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کے ایام ہیں، لیکن یہ اہل بیت کی مظلومیت انسان کو نورانیت اور کمال عطا کرنے کا سبب قرار پا رہی ہے۔ آپ شہید سردار سلیمانی کے وصیت نامے میں اگر جائیں اور اس کا مطالعہ کریں تو وہاں خداوند متعال کا شکر ادا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے ایک ایسی بے چینی مجھے عطا کی سید الشہداء کے ذکر سے کہ جس کے اندر اطمینان ہی اطمینان ہے۔ یعنی سید الشہداء کے ذکر میں بے چین ہونا زندگی کے اندر انسان کو اطمینان لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف واضح ہے، مقصد واضح ہے، جانتا ہے کہ اس ذکر کے ذریعے کہاں پہنچ رہا ہے، جانتا ہے کہ اس ذکر کے ذریعے قربت الہی کو اختیار کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے یعنی جس طرح بارہا آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ اس دور میں جب انقلاب اسلامی کی تحریک چل رہی تھی تو ایک ایسا گروہ موجود تھا جو کہتا تھا کہ کب تک روتے رہیں گے، کب تک عزاداری کرتے رہیں گے، دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ انداز کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، سیمینارز ہوں اور بڑے صاف ستھرے انداز کے اندر جو دنیا کے اندر رائج چیزیں ہیں ہم اس کے مطابق جو ہے اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں۔ تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے اس گریے کے اندر کتنی طاقت ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جیسے یہ رونے والی قوم کہہ رہے ہیں اگر یہ عزم کر لے، اگر یہ ارادہ کر لے تو یہ دنیا بھر کے یزیدوں کو نیست و نابود کر کے لے جائے، یہ آنسو طوفان بن جائیں گے، یہ آنسو سیلاب بن جائیں گے اور دنیا کے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے۔ اور آج ہم اس کے اثرات دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو حق و باطل کا معرکہ آج ہمارے سامنے جاری ہے، یہ واضح اس بات کا ثبوت ہے۔ جو یہ شخص کہتا نظر آ رہا ہے کہ ماں ہر چے داریم السید الشہداء علیہ السلام داریم، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حسین ابن علی کے طفیل ہے، جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کے طفیل ہے، کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو تو عاشورہ کو زندہ رکھنا۔ آج ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اثرات۔ وہ قوم جو عاشورہ سے متمسک ہوئی، وہ قوم جس نے ان ایام اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیا، وہ دنیا کے اندر سرخرو نظر آ رہی اور ایسی سرخرو نظر آ رہی ہے کہ خود بھی کمال اور سعادت چاہے دنیا میں چاہے آخرت کے اندر وہ حاصل کر رہی ہے، بلکہ دوسروں کو اس کمال و سعادت کی طرف گامزن کر رہی ہے۔ دیکھیں یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہیں۔ اور انسان جب اس مہینے میں داخل ہو رہا ہے تو وہ آداب، وہ زیارات، وہ اپنا اہتمام جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس رسم کو، اس طریقہ کار کو، اس روش عزاداری کو، اس فرہنگ عزاداری کو ہم تک پہنچایا، انسان کوشش کرے کہ اس کو زندہ رکھے، کوشش کرے کہ اس کو آگے بڑھائے، آگے والی نسلوں تک پہنچائے۔ یہ امانت جو ہم تک پہنچی، کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اہتمام ختم ہو گیا، اگر وہ آداب ختم ہو گئے، اگر وہ اہمیت دینا ختم ہو گیا، اگر وہ لحاظ ان ایام کا ختم ہو گیا تو انسان ان سے اس طرح استفادہ
نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب جانتا ہی نہیں ہے کہ کس چیز سے روبرو ہے تو اس کی، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس حوالے سے عرض کیا کہ اگر واقف نہیں ہے کہ کون سی چیز، کون سی نعمت ہمارے سامنے موجود ہے تو انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کن ایام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرار دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ یعنی ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کریں، ہماری کیا حیثیت کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کریں. لیکن خود اہل بیت نے حکم دے کر ہمارے لیے یہ راستہ فراہم کر دیا، اپنے آپ سے ہمیں جوڑ دیا کہ دیکھو ہمارے شیعہ کون ہیں جو ہماری خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں، ہمارے غم کی خاطر غمگین ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کے پانی سے عجین قرار دیا. خود جب یہ حیثیت ہے تو ہم فطرتاً انسان جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کا شیعہ کہتا ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے تو اس کا دل یقیناً مغموم ہوتا ہے، یا ان کی طرف بڑھتا ہے، یا ان کی طرف آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو ان سے منسوب قرار دیتا ہے. گرچہ ہماری زندگی کے اندر یقیناً گناہ بہت ہیں، خطائیں بہت ہیں، لیکن اہل بیت بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ رحمۃ اللہ الواسعہ ہے. ایک ایسا راستہ فراہم کیا یہ آنے والے 2 مہینے یا کم از کم یہ عشرہ اور اس کے بعد کے یہ 2 ماہ، اور اس کے بعد اگر ہم بر صغیر کی عزاداری دیکھیں، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مثلاً کیونکہ بعض چیزیں کلچرل ہیں تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. نہیں، یہ جو مومنین کا ایک خاص ایام کو اہل بیت سے منسوب قرار دینا ہے، یہ خود سبب بنتا ہے کہ ان ایام کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جب 2 مہینے 8 دن اس بر صغیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام برپا ہو رہی ہے، تو ان ایام کے اندر وہ طاقت و قدرت، ممکن ہے کسی اور ملک کے اندر 2 ماہ ہو، ممکن ہے کسی جگہ چہلم تک ہو، ممکن ہے کہیں صرف عشرہ منایا جاتا ہو، لیکن جہاں جہاں جس علاقے میں، جس منطقے میں، جس خطے کے اندر وہ مومنین جمع ہو کر ان ایام کو اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے منور کرتے ہیں، تو وہ ایام اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ مومنین کو اسی سرعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے بڑھائیں اور قرب عطا کریں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا اہل بیت کی ذات پہ بآواز سے پڑھیں. پس جس جانب ہم جا رہے ہیں یہ ایام اللہ ہیں، انسان اس کی اہمیت کو پہچانے. اور اہمیت کو پہچانا، جب میں نے کہا کہ یہ عزاداری، جب کوئی بھی دنیا کے اندر ہم جب شعار کی بات کرتے ہیں، جب علامت کی بات کرتے ہیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ میں شیعہ ہوں تو اس کے ذہن میں جو پہلا ایک معنی، مفہوم اس کے ذہن میں آتا ہے وہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی یہ عزاداری در حقیقت شعار کا قرار پا رہی ہے تشیع کے لیے. شعار یعنی علامت، شعار یعنی نشانی، یعنی ایک ایسی چیز جو اپنے اندر معنی بھی رکھتی ہو، اپنے اندر ایک تحرک بھی رکھتی ہو کہ اس کے ذریعے لوگوں کو متحرک کیا جا سکے، لوگوں کو باعث کیا جا سکے، لوگوں کو مبعوث کیا جا سکے. وہ ایک معنی بھی رکھتی ہو، اس کا ایک ہدف بھی ہو، اور یہ سب چیزیں وہ دوسروں کے لیے بیان کنندہ ہو. یعنی اگر کوئی عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے تو اب وہ روح تشیع سے آشنا ہو جائے. اگر کوئی عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے تو اب وہ حقانیت تشیع سے آشنا ہو جائے. اگر کوئی عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں شریک ہو تو اسے اہل بیت علیہم السلام کا ہدف، سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف اس کے لیے واضح ہو جائے. یہ ایک شعار کی حیثیت ہے. اور قرآن کریم میں جہاں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، خداوند متعال فرما رہے ہیں جو ان شعائر کی تعظیم کرے، یہ اللہ کے شعائر ہیں، بس تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی تعظیم کرو کہ یہ تقوی القلوب سے زیادہ نزدیک ہے. یہ تمہیں تقوی کے قریب پہنچائے گا، یہ تمہیں قربت الہی کے نزدیک پہنچائے گا. خوب یہ شعائر قرآن کے اندر جو بیان ہوئے، مقام ابراہیم کو بیان کیا گیا، صفا و مروہ کو بیان کیا گیا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو عطا کرتی ہیں. اور وہ کون شخصیات کے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں؟ وہ شخصیات جو اللہ تعالیٰ کے ایسے قریب ہیں کہ ان سے زیادہ یعنی حد فاصل کوئی موجود نہیں ہے. یعنی اب انسان ان سے جڑ جائے تو یقیناً خداوند متعال تک پہنچ جائے گا، یقیناً خداوند متعال کا قرب حاصل ہو جائے گا. لہٰذا جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے روانہ ہو رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ من کان فینا باذلا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل معنا. دیکھو، چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو، آؤ حسین ابن علی کے لشکر میں شامل ہو جاؤ.
بس یہ راستہ آج بند نہیں ہوا ہے. یعنی یہ صدا صرف 61 ہجری کے لیے نہیں تھی, یہ آج 1447 ہجری تمام ہو رہا ہے, 1448 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے. یہ صدا تا قیام قیامت انسانیت کو اپنی جانب بلا رہی. کمال چاہتے ہو تو حسین ابن علی کا دروازہ, سعادت چاہتے ہو تو حسین ابن علی کا دروازہ. ممکن ہے کہ اس راہ میں تمہاری جان چلی جائے, تمہارا مال چلا جائے, تم قربان ہو جاؤ, لیکن تمہیں سعادت اسی راستے سے نصیب ہوگی, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. خوب یہ عزاداری شاعر اللہ ہے, یہ عزاداری شاعر حسینی ہے, اس کی حفاظت, اس کی تعظیم ہم سب کی ذمہ داری ہے. خوب شعر کیا معنی کیا آپ کے سامنے؟ ایک ایسی چیز, ایک ایسا لفظ, ایک ایسی تصویر, ایک ایسی جگہ, ایک ایسا مقام, ایک ایسا زمانہ جو جس چیز کی علامت یا نشانی ہے اس کو دوسروں کے سامنے واضح کرتا نظر آئے. خوب اگر ہم عزاداری کو تشیع کا شعار قرار دیتے ہیں تو اب عزاداری میں کوئی ایسا عمل انجام نہ پائے جو لوگوں کو حسینی تحریک سے دور کر دے. عزاداری کی ایسی کوئی شکل دوسروں کے سامنے انجام نہ دی جائے, ان کے سامنے کوئی ایسی شکل و صورت عزاداری کی نہ آئے کہ جو مکتب اہل بیت سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب بنے. عزاداری کے نام پر یعنی جب ہم کہہ رہے شاعر ہے, شعار ہے حسینی تحریک کا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اب وہ لوگوں کو اس حسینی تحریک کا تعارف کرا رہا, نشانی ہے, علامت ہے. خب ممکن ہے یہ الفاظ ہوں, یہ شعار ممکن ہے الفاظ ہو, ممکن ہے کوئی تصویر ہو, ممکن ہے کوئی مقام ہو, ممکن ہے کوئی زمانہ ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس شعار کی صفت یہ ہے کہ یہ ہدف کو واضح کرتا ہے, یہ اپنی تحریک کی نمائندگی کرتا ہے, یہ اپنے عقائد کی نمائندگی کرتا ہے, یہ اپنی آئیڈیالوجی کی نمائندگی کرتا ہے. اس کے اندر ایک ہدف پوشیدہ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک کامل معنی پوشیدہ ہوتا ہے, یہ محرک ہوتا ہے. یعنی ایسا محرک ہوتا ہے جو لوگوں کو اس تحریک کی جانب بلاتا ہے, خالی بیان نہیں کرتا بلکہ ایک تحرک کو ایجاد کرتا ہے اور لوگوں کے اندر حرکت ایجاد ہوتی ہے, لوگ اقدام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور صرف یہاں رکتا نہیں ہے بلکہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو زبان زد عام ہو جاتی ہے. دیکھیے جب ہم اس کی مثال اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, ہمارے یہاں نعرے جو لگائے جاتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شعار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک محرک موجود ہوتا ہے. نعرے کے ذریعے انسان کے اندر ایک جوش, ایک جذبہ, ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے. اشعار کے ذریعے انسان کے اندر ایک جوش, ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے. ممکن ہے چند تقریریں کر دے ایک آدمی, لیکن ایک شعر آ کے ان تقریروں سے زیادہ مؤثر قرار پا جائے. کیوں؟ کیونکہ کوتا ہے, چھوٹا ہے, معنی کامل بیان کر رہا ہے, اس کے اندر محرک موجود ہے, یہ اپنے ہدف کو واضح کر رہا ہے. رہبر شہید ایک تقریر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حالات سنگین تھے, دشمن جو اس وقت کا طاغوت ایران میں موجود تھا اس کی طرف سے نگرانی بہت زیادہ تھی. کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے مطالب جو میں بیان کر رہا ہوں ان کو بیان کے دوران کہیں رکاوٹیں آ جائیں, کوئی مشکل پیش ہو جائے, تو لہٰذا میں نے کوشش کی کہ میں اس طرح بیان کروں کہ نعرے وغیرہ نہ لگائے جائیں. یعنی لیکن بالآخر وہ بات ایک سامع تک پہنچی, ایک مخاطب تک پہنچی, وہ کھڑا ہوا اور اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے. تو کہہ رہے میرے ذہن میں فوراً آیا کہ اس کے روکنے کا طریقہ کیا ہے. میں کہوں کہ آپ جو نعرے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, لیکن اس کے اندر کوئی معنی کامل نہیں ہے, اس کا کوئی ہدف نہیں ہے, اس کے اندر تحرک ایجاد نہیں ہوتا. پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت تو بیٹھ گیا, اگلے دن پھر آیا, آنے کے بعد کھڑا ہوا, کہا استاد کل جو آپ نے نعرے کے خلاف بیان دیا تھا میرے پاس دلیل ہے کہ اس نعرے کے اندر تحرک بھی ہے, اس نعرے کے اندر معنی بھی کامل ہے. یہ نعرہ ایسا ہے جو آپ کی تقریر سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے. یہ نعرہ ایسا ہے جو ان اہداف کو بیان کر رہے. اور کہتا ہے میں قائل ہوا, اور پھر آ کے انہوں نے اس کی یعنی ایک عجیب و غریب تواضع ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ایسا شخص کہ جو ایک انقلاب کی تحریک کو آگے بڑھا رہا ہے, انقلاب کی تحریک میں صف اول کا ایک کمانڈر تصور کیا جائے, صف اول کا لیڈر ہے, اس کے درس تفسیر کے اندر ایک شخص کھڑا ہو, اس کے اوپر اعتراض کرے, وہ اس اعتراض کو سنے, اعتراض کو سننے کے بعد قبول کرے, اور قبول کرنے کے بعد میں لوگوں کو بھی بتائے کہ دیکھو میں غلطی پر تھا, اس شخص نے میری اصلاح کر دی. یعنی انسان تواضع کا وہ عالم دیکھیں. یعنی یہ شخصیات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی ایک عام مومن کے سامنے جو اتنے متواضع ہیں,
وہ جب اہل بیت کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کہاں ہم کہاں وہ، بلکہ ہم کہاں اور ان کے غلام جناب جون کی خاک پا کہاں۔ یعنی یہ مقام و مرتبہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا ان کے ذریعے سید الشہداء سے جڑ رہی ہے، ان کے ذریعے اسلام کے قریب آ رہی ہے، ان کے ذریعے حقانیت کے قریب آ رہی ہے، ان کے ذریعے عدالت کی تحریک سے جڑ رہی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، انسان کی زندگی حسینی ہونی چاہیے، جب جا کر دوسروں کو، یعنی خود شعار بن جائے انسان حسینی تحریک کا، یعنی لوگ اس کو دیکھیں حسینی تحریک سے جڑ جائیں، لوگ اس کا ذکر سنیں حسینی تحریک سے جڑ جائیں، یعنی ایک عملی زندگی اس کی ایسی ہو جو لوگوں کو حسینی تحریک کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ خوب اس شعار کے اندر تحرک بھی ہے، اس شعار کے اندر معنی بھی کامل ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ خود خداوند متعال نے جو نشانیاں بتائیں، جو شعائر بیان کیے، صفا و مروہ کے پیچھے مصلحت و نکات موجود ہے۔ جب انسان وہ صحیح انجام دیتا ہے تو وہ تصورات دین کی نسبت سعی اور کوشش کا وہ تصور اس کے ذہن کے اندر آیا ہوتا ہے۔ جب مقام ابراہیم پہ جاتا ہے تو اب وہ آیات اس کے ذہن میں آتی ہیں جو جناب ابراہیم کے بارے میں خداوند متعال نے قرار دی اور فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، انسان دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ عزاداری، اسی طرح یہ عزاداری میں اٹھنے والی شبیہات، اسی طرح یہ شعار جو نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ ایک ایک چیز ایسی ہے جو ہمیں اس ہدف کی جانب متوجہ کرتی ہے کہ جس تحریک سے یہ شعار جڑے ہوئے ہیں۔ البتہ یہاں پر پھر دوبارہ بحث، کیونکہ تحرک اس کے اندر موجود ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو انسان جوش میں آتا ہے، جب کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو انسان کے جذبات ابھرتے ہیں، لہذا اس کے اندر انحراف کا بھی اتنا ہی ایک امکان موجود رہتا ہے۔ یعنی ایک ایسا اچھا جملہ، ایک ایسا اچھا شعر، ایک ایسا اچھا نعرہ، ایک ایسی اچھی تصویر، ایک ایسا اچھا مکان و زمان انسان کو ممکن ہے انحراف کے اوپر ڈال دے۔ ظاہر بہت اچھا ہو، تاریخ میں ہمارے پاس اس کے کئی شواہد موجود ہیں، کیونکہ جذبات میں تو لے کر آتا ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھ لیں، وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جو ہمارے جن سے جذبات جڑ جاتے ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر میں واقعاً ارزش مند ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ان کے ذریعے انسان کو انحراف کے راستے پر لگا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایسے نعرے نظر آتے ہیں، ایسے شعار نظر آتے ہیں کہ جو ظاہر میں بہت مقدس ہیں، جن کا ظاہر حق ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے انسان جائے، اگر انسان اس کی حقیقت کو جانے تو اب وہ بہت خوفناک اور بھیانک ہمیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا جہاں ہم ان نعروں سے متحرک ہوں، جہاں ان نعروں سے ہمارے جذبات متاثر ہوں، ہمارے جذبات ابھریں، وہی انسان کو اپنی عقل کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ عقل کو چھوڑ دے، جذبات میں ایسا ڈوب جائے کہ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے سلب کر لی جائے۔ کہا نہیں، نعرہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، اس کے اندر ٹیکنیکلی اس کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ تمہیں جذبات میں لے کر آئے گا، لیکن آیا یہ نعرہ واقعاً حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ شعار جو تحرک ایجاد کر رہا ہے، اس کا ہدف قرب الہی ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ شعر جو تمہیں بیان کیا جا رہا ہے یہ تمہیں اللہ کے نزدیک کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے؟ یہ انسان غور و فکر کے ذریعے، یہ انسان یعنی جب جس راستے پر چل رہا ہے، کیونکہ آپ نے معلوم ہے نعرے، رجس، شعار یہ کب لگائے جاتے ہیں؟ یہ میدان جنگ میں لگائے جاتے ہیں، یہ ایسے وقت لگائے جاتے ہیں کہ جہاں انسان کے جذبات کو ابھارنا ہو، لیکن جس مقام پر پہنچا ہے وہاں اگر سوچے سمجھے بغیر پہنچ جائے، اگر فیصلہ خود سے نہ کرے، عقل کو کار میں نہ لے کر آئے، اگر سوچے سمجھے نہیں، اگر فکر و تدبر نہ کرے اور صرف جذبات میں بہہ جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو خوارج کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، قربتاً الی اللہ، اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نعرہ کیا تھا؟ لا حکم الا للہ۔ کتنا مقدس نعرہ، قرآن کی آیت سے عکس شدہ نعرہ، یہ حکم صرف کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ خوب یقیناً یعنی آج بھی جو توحید کے نعرے لگاتے ہیں اہل بیت کے مقابلے پر، بھائی انسان پہلے مرحلے پہ بعض دفعہ مومنین کے اندر بھی یہ شبہات آ جاتے ہیں، دیکھیں کتنا توحید کر رہا ہے، یقیناً مواحد ہے جبھی تو اتنا توحید کر رہا ہے۔ یا خود ہم اپنے تشیع میں آئیں تو جتنا اہل بیت کا نام لیتا نظر آئے گا، ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے بعض دفعہ کہ اس سے بڑا مولائی
کوئی نہیں ہے. خوب اس دور میں بھی ایسے ہی تھا. اچھا امتحان بھی ایسے ہی ہوتا ہے انسان کا. اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو انسان کا امتحان کس بات کا؟ امیر المومنین کے سامنے یہ نعرہ لگایا لا حکم الا للہ. کس کے سامنے لگا رہے ہیں؟ خلیفۃ اللہ کے سامنے. کہ علی تمہارا حکم نہیں چلے گا, حکم صرف اللہ کا چلے گا. اب بیوقوفوں کی تعداد اس معاشرے میں بھی کم نہیں تھی, بہہ گئے. بات تو صحیح ہے, امیر المومنین بھی فرما رہے ہیں کہ بات صحیح ہے, لیکن اس بات کے پیچھے جو ہدف ہے وہ باطل ہے. نعرہ صحیح ہے, نعرے کی مخالفت علی نہیں کی. قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ. اور نظریہ بھی, بات بھی صحیح ہے اصل میں, کہ حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی. حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کا چلے گا. خوب اس وقت جب خوارج نے یہ نعرہ بلند کیا اور ایک بڑی تعداد اس نعرے کے ساتھ بہہ گئی, جذبات میں آ گئی, بالآخر ظاہر دیندار تھا, متدین افراد تھے, صوم و صلات کے پابند افراد تھے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کلمۃ الحق, بات صحیح کہہ رہے ہیں, الفاظ صحیح ہیں, یراد بہ الباطل, جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. خوب تاریخ کے اندر ہمیشہ ایسے ہی نظر آیا, جب بھی مسلمانوں کو, جب بھی ایک دیندار طبقے کو انحراف کا شکار کرنا ہو تو وہ بھی شاعر کے ہی ذریعے ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک تقدس ہے. کوئی ہمیں آ کر نہیں کہے گا کہ میں علم حضرت ابو الفضل عباس کی توہین کرنے والا ہوں, تم آؤ میرے ساتھ چلو. میں عزاداری کا انکار کرنے والا ہوں, آؤ میرے ساتھ چلو. آؤ میں نماز کا منکر ہوں, میرے ساتھ چلو. کیوں؟ کیونکہ جب ہم دیندار ہیں, جب ہم اہل بیت کے مکتب سے جڑے ہیں, تو جو شاعر ہیں ان کے تقدس کے قائل ہیں, ان کی تعظیم کے قائل ہیں. لیکن تعظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کھو دے. تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقل کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, فکر کے ساتھ اس راہ کو چنے جو اہل بیت علیہم السلام کا راستہ تھا. اور جب اس راستے کو چن لے تو اب یقیناً, کیونکہ دیکھیں ہمیشہ صرف جاننا کفایت نہیں کرتا. یعنی ممکن ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد بیان کر رہے تھے کہ ایک کسی یورپی ملک کا بیان کر رہے تھے کہ انقلاب اسلامی آیا, اس کے بعد انہیں کوئی شیعہ نہیں مل سکا جو بتائے کہ یہ انقلاب کیا ہے. انہوں نے ایک یہودی پروفیسر کو ہائر کیا اور آنے کے بعد اسے اس بات کے یعنی کام دیا کہ وہ آئے اور آ کے بتائے لوگوں کو کہ شیعہ کون ہوتے ہیں. خوب وہ جانتے ہیں, بعض دفعہ شاید ہم سے زیادہ اچھا جانتے ہوں. آپ دیکھیں حاکم شام کے بارے میں ہے کہ جب جناب حجر بن عدی کو گرفتار کیا گیا, یا اس طرح کے اور واقعات ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ آؤ اب آنے کے بعد مجھے علی کے فضائل سناؤ. امریاض کے آخری وقت جو اشعار ہیں وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں موجود ہیں. خوب یہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. خوب جاننا ایک چیز ہے, ماننا ایک چیز ہے. یعنی انسان بعض دفعہ جانتا ہے لیکن ماننے کے لیے اسے شعائر کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ عزاداری, یہ گریہ, یہ توسل, یہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر, یہ ان کے فضائل کا سننا, یہ ان کے مصائب پر گریہ کرنا, یہ سب کا سب در حقیقت شعائر ہیں جو انسان کو وہی اعتقادات, وہی داستان, وہی عقائد جو ہم سنتے آ رہے ہیں. البتہ یقیناً جو سنتے آ رہے ہیں وہ خالی بنا دلیل نہیں ہوگا, یقیناً وہ دلائل کے ساتھ ہوگا, لیکن ان دلائل کو انسان دل میں کیسے اتارے, یہ عزاداری اس کا وسیلہ. یہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر اس کا سبب قرار پائے گا. یہ اہل بیت علیہم السلام کی فضائل کا بیان اس کا سبب قرار پائے گا کہ انسان اس راستے پر چل پڑے, یعنی خالی جانے نہیں بلکہ جاننے کے بعد اس راستے کے اوپر قدم بھی بڑھا سکے. لہذا یہ عزاداری, یہ ایام اور یہ مناسبت جو آج ہم جس مناسبت میں داخل ہو رہے ہیں, یہ عشرے کے ایام, انشاءاللہ خود وہ رجس, وہ شعار جو اہل بیت علیہم السلام کے خصوصاً اس سفر کے اندر جو کربلا میں ہمیں مدینہ سے کربلا تک کے نظر آ رہے ہیں, کوشش کریں گے کہ ان 9 دنوں کے اندر, کیونکہ جب عزاداری تشیع کا شعار ہے تو اب اس شعار کو سمجھنے کے لیے کون سا ذریعہ ہے اس سے بڑھ کر کے اہل بیت علیہم السلام کے شعار جو انہوں نے لگائے, وہ نعرے جو انہوں نے بلند کیے, وہ ایسے کلمات جو تاریخ میں شعار کی حیثیت اختیار کر گئے. انسان ان کی تحلیل کرے, انسان ان کو سمجھے, اور جب ان کو سمجھ جائے گا تو اب آسان ہو جائے گا کہ وہ سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک سے اپنے آپ کو جوڑ دے, خود ان شاعر سے جڑ جائے اور خود شعار قرار پائے حسینی تحریک کا. لہذا ارادہ یہ ہے کہ ان ایام میں کل سے انشاءاللہ ان
الفاظ کو، ان کلمات کو، ان بیانات کو، ان نعروں کو، ان رجز کو جو اہل بیت علیہم السلام نے، سید الشہداء نے، سید الشہداء کے گھر والوں نے مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تک کے اس سفر میں بیان کیے، انسان ان دنوں کے اندر کوشش کرے کہ ان شعار سے، ان رجز سے اپنے آپ کو آشنا کرے. یہ ایک ایک رجز ان اہداف کا بیان کنندہ ہے جو اہل بیت علیہم السلام جن اہداف کی جانب ہمیں بلا رہے ہیں. یہ جو اصحاب شہداء کربلا پہنچے ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور آنے کے بعد اپنا تعارف کرایا، آنے کے بعد اہل بیت علیہم السلام کا تعارف کرایا، آنے کے بعد رجز پڑھے. یہ ایک ایک رجز ایسا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر سکتا ہے، جو ہمیں حسینی تحریک سے جوڑ سکتا ہے. لہٰذا بالعموم یہ 2.25 دن انسان کوشش کرے، یہ 2.25 مہینے انسان کوشش کرے کہ ان کلمات سے جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عزاداری جو میں نے گزشتہ برس آپ کے سامنے اسی عنوان سے بیان کیا ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء تسلسل ہے سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک کا. خوب اس کو سمجھنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کا ایک ذریعہ یہ شعار ہیں، یہ رجز ہے جو اہل بیت کے بچے پڑھتے نظر آ رہے ہیں، جو اہل بیت کے گھرانے والے بیان کرتے نظر آ رہے ہیں، جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلتے وقت بیان کر رہے ہیں، جو مکے میں داخل ہوتے وقت بیان کر رہے ہیں، جو مکے سے نکلتے وقت بیان کر رہے ہیں، جو کربلا پہنچنے کے بعد اور اس کے بعد خود عصر عاشور بیان کر رہے ہیں. ایک ایک شہید جو جاتا گیا وہ اپنا تعارف کراتا گیا، سید الشہداء کا تعارف کراتا گیا، ان کے اہداف و مقاصد کو بیان کرتا گیا جو یقیناً تمام انسانوں کے لیے بین کی حیثیت رکھتے ہیں، بینات کی حیثیت رکھتے ہیں، روشن دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک آخری آج کی اس مناسبت سے کہ ہم اپنے موضوع میں داخل ہو جائیں اور اس کے بعد مصائب اور زحمت تمام، کہ جب 28 رجب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. یہ تحریک نئی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک وہ تحریک ہے جو حضرت آدم سے چلی، جو ایک ایک نبی جس کا پاسدار بنا. یہ وہ تحریک ہے جو در حقیقت تمام انبیاء علیہم السلام کی تحریک ہے، جو رسول اللہ کی تحریک ہے، جو امیر المومنین کی تحریک ہے، جو امام حسن کی تحریک ہے. اور اب سید الشہداء اس تحریک، اس نہضت، اس دین کو بچانے نکل رہے ہیں. اب یہ 28 رجب واقعات آپ کے ذہنوں میں کہ حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے فاسق، فاجر، شارب الخمر، معلن الفسق بیٹے کو مسلمانوں کا خلیفہ و حاکم قرار دے گیا. خب جیسے ہی یہ حکومت میں آیا، 2-3 سرکردہ افراد اسلامی دنیا کے ان کو خط لکھے اور کہا، اپنے گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ ان 2-3 افراد سے لازمی بیعت کر لو، اور بالخصوص حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دو. امام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد النبوی میں موجود ہے. قاصد آتا ہے، آنے کے بعد یہ پیغام دیتا ہے کہ ولید نے بلایا ہے. امام سمجھ جاتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر کو کہتے ہیں کہ یقیناً حاکم شام مر گیا ہے اور اس کا بیٹا اب اس مملکت اسلامیہ کا حاکم بن گیا ہے اور اب مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. امام بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جاتے ہیں دربار میں، اور دربار میں جانے کے بعد جب تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ بیعت کریں اور اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اس کے بعد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے کو ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت الرحمہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم. اے حاکم جان لو ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم منبع رسالت ہے، رسالت ہم سے پھوٹی ہے، ہم رحمت کی جائیگاہ ہیں، ہم وہ ہیں کہ جہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے. اس کائنات کا آغاز ہم سے ہوا، اس کائنات کا اختتام بھی ہم پر ہوگا. سید الشہداء سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں کہ انشاءاللہ فرصت ہوئی تو ان کلمات کو آپ کے سامنے مفصل بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس لعین کا تعارف کراتے ہیں کہ جس کی بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور یزید کون ہے؟ شارب الخمر، معلن بالفسق، شرابی ہے، علنی فسق و فجور کرتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، اور پاکیزہ خون کا بہانے والا ہے.
ایک دفعہ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب تعارف کرا رہے ہیں یزید کا. کیا تعارف کرایا؟ خوب ایک سوال ہمارے لیے بالآخر ایجاد ہوتا ہے. ابھی تو یزید نے کوئی ظلم بھی نہیں کیا, ابھی تو یزید حاکم بنا ہے. سید الشہداء کے قیام کے بعد وہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہوئیں, ابھی تو حاکم بنا ہے. لیکن کس طرح تعارف کرانے؟ شارب الخمر ہے, معلن بالفسق ہے, قاتل نفس محترمہ ہے. یعنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کون سا شخص ہے, یعنی میں کہاں کھڑا ہوں, جو اہل بیت نبوت, جو معدن رسالت, جو مختلف ملائکہ, جو محبت الوحی, اور دوسری جانب مقابلے پر کون ہے جو بیعت کا تقاضا کر رہا ہے؟ وہ جو شارب الخمر ہے, وہ جو فاسق ہے, وہ جو قاتل ہے. مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, یقیناً حسین جیسا کوئی نہیں ہے, لیکن راستہ بیان کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم سے بیعت کا تقاضا کیا جائے, تمہارا سامنا ایک ایسے شخص سے ہو جو شارب الخمر ہو, جو معلن بالفسق ہو, جو قاتل نفس محترمہ ہو, تو کبھی اس کے سامنے تسلیم نہ ہونا. اب یہ جو معیار حسین دے کر جا رہے ہیں کیا صرف 61 ہجری کے لیے تھا؟ کہا نہیں, یہ تا قیام قیامت یہ معیار وہی معیار ہے جو حسین نے دیا تمام انسانیت کے لیے. اگر انسان سعادت تک پہنچنا چاہتی ہے تو حسین ابن علی کا راستہ. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا, روایت کہتی ہے کہ اب سید الشہداء نے سفر کی تیاری شروع کی. یعنی امیر المومنین مدینے سے جا رہے ہیں نا امام حسین, امیر المومنین علی جیسا مشکل کشا, علی جیسا بہادر, وہ علی جو فاتح خیبر ہے, وہ کہتا نظر آتا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل وقت آتا تھا نا تو ہم رسول اللہ کی پناہ لیا کرتے تھے, ہم رسول اللہ سے کے گرد جمع ہو جاتے تھے, ہمیں رسول اللہ سے مل کر ڈھارس آتی تھی. مدینہ مدینۃ الرسول ہے, مدینہ بنی ہاشم کا محلہ ہے, مدینہ اسلامی حکومت, پہلی اسلامی حکومت مدینہ میں تشکیل پائی ہے. سید الشہداء کے لیے آسان نہیں ہے کہ مدینہ چھوڑ دیں. روایت کہتی ہے کہ یہ 2 دن 2 راتیں جو سید الشہداء نے گزاری, بار بار رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے. لیکن یہ ایام جو شروع ہو رہے ہیں, اہل بیت کی مصیبت کے ایام, میں اس سے پہلے کہ وہ مصائب پڑھوں جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کی قبر پر کس طرح ودا کیا. یعنی انسان آج یہ جو چاند نمودار ہوگا, انسان واقعاً خود یہ مجالس میں شرکت یقیناً باعظمت ہے, یقیناً ارزش مند ہے. انسان ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد تصور کرے کہ جو ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے اہل بیت پر کتنی بڑی مصیبت آنے والی. جب صحابی آیا امام رضا کی خدمت میں, جانتے ہو کس مہینے کا آغاز ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ ماہ محرم ہے. میرے بابا جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا بند نہیں ہوتے تھے, اور جتنا جتنا روز عاشور نزدیک آتا جاتا تھا ان کے گریے کے اندر شدت آتی جاتی تھی, یہاں تک کہ جب روز عاشور آتا تھا تو میرا بابا موسیٰ کاظم اتنا غمگین ہوتا تھا کہ اس کی ریش مبارک اس کے آنسوؤں سے سیراب ہو جاتی تھی. کہا یہ اپنا شبیب
دیکھو یہ مہینہ اتنا مقدس تھا، حتیٰ جاہلیت کے ادوار کے اندر لوگ اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے. ارے ظلم نہیں کیا کرتے تھے، ڈکیتیاں نہیں کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے. لیکن اس امت نے اس مہینے کے احترام کو پامال کر دیا. نہ صرف اس مہینے کے احترام کو پامال کیا بلکہ رسول اللہ کے احترام کو پامال کیا. رسول اللہ کے بچوں کا قتل کیا، اور قتل پہ رکے نہیں بلکہ رسول اللہ کی حرمت کو پامال کیا. کس طرح کیا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے گئے. حسین نے گھر والوں کو آمادہ کیا، اس سخت سفر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں. زینب ام کلثوم کو آمادہ کر رہے ہیں، سکینہ و رقیہ کو آمادہ کر رہے ہیں. انسان تصور کرے ارے کتنا سخت ہے بنی ہاشم کے لیے مدینے کو چھوڑنا، ارے اپنے گھر کو چھوڑنا، رسول اللہ کے مرقد کو چھوڑنا، ماں فاطمہ کی قبر کو چھوڑنا. ارے حسین کے لیے آسان تو نہیں تھا. ہاں بارہا جاتے گئے، 2 راتوں میں بارہا رسول اللہ کی قبر پر گئے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے نانا آپ پر سلام. اب اپنا تعارف کیسے کرا رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے میں علی کا بیٹا حسین ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں نانا جان انا الحسین ابن فاطمہ، ارے میں تیری فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں، میں تیرا بیٹا، تیری بیٹی کا بیٹا، ارے میں تیرا وہ نواسا ہوں جس کو تو نے اس امت پر اپنا خلیفہ قرار دیا. اے نانا جان گواہ رہیے گا، ارے اس امت نے میرا ساتھ نہ دیا، ارے مجھے تنہا چھوڑ دیا. ایک مقام پر فرماتے ہیں اے نانا جان ارے اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ڈالی جا رہی ہے. ارے یہ واضح ہے کہ مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں اس سفر پر نکلوں. ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ارے اس نبی کی قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ارے تیرے نبی کے دین کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ مرتبہ حسین نے اپنے آپ کو قبر رسول سے جوڑ دیا، اپنے آپ کو قبر رسول سے چسپا کر دیا. ارے ایسے نزدیک ہو گئے گویا وہ منظر شاید سید الشہداء کے ذہن میں آیا ہو. ایک مرتبہ رسول اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، امیر المومنین کو صدا دیتے ہیں اے علی حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا گیا، ارے سب کو لیے دروازے بند کر دیے گئے. جب حسین آ گئے ایک مرتبہ رسول اللہ نے حسین کو اپنے سینے پر لٹایا، ایک مرتبہ زارو قطار گریہ کیا، کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتے، کبھی سینے کا بوسہ لیتے. ارے یہ ایک ایک مقام وہ مقام ہے جہاں پیشانی کا بوسہ لیا اسی پیشانی پر نیزہ لگے گا. ارے یہ ہونٹ وہ ہونٹ ہے کہ بچیاں دیکھ رہی ہوں گی، بوسہ گاہے رسول پر وہ شارب الخمر لکڑیاں مار رہا ہوگا. ارے یہ سینہ وہ سینہ ہے زینب دلے سے دیکھے گی، بوسہ گاہے نبی پر شمر سوار ہوگا، اور ریشے مبارک کو تھام کر وہ ظلم کر رہا ہوگا کہ ایک مرتبہ زینب دوبارہ مدینہ کا رخ کرے گی. واہ محمدہ، واہ جدہ، اے نانا ارے آیا کر دیکھے جہاں جہاں آپ نے بوسہ لیا امت نے اس مقام کو کس طرح اس کو ظلم و ستم کیا. اے نانا جان آیا کر دیکھے حاضر حسین مرمل بالدماء ومقطع اولادا. اے نانا جان ارے یہ آپ کا حسین جس کو سونگا کرتے تھے، جس کے بوسے لیا کرتے تھے، ارے آج خاک و خون میں غلطہ ہے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے. ہم سب کو ان کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں عالمی استکبار، صہیونی استکبار، امریکہ و اسرائیل بالخصوص ظلم و ستم کر رہے ہیں، خداوند متعال ہم سب کو ان کو ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے. جہاں جہاں مومنین
ان ایام عزا کا انعقاد کر رہے ہیں، خداوند متعال ان سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح معنی میں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا عزادار قرار پانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کا شمار روز قیامت عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام میں فرمائے، خداوند متعال ہمیں روز قیامت جنت الفردوس میں باب الحسین سے جگہ عنایت فرمائے، جوار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نصیب فرمائے، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔